بصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے باواز بلند محبت دینا درود پاک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلى آلک وصحابک یا خاتم النبیین العالمین دی حمد و ثنا تو بعد کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا گو اللہ تعالی جملہ حق بیان دی اللہ توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے مینوں تہانوں سانوں سب نوں اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی ماہ رجب المرجب دا چوتھا جمعہ المبارک ہے اللہ رب العزت دا بڑا شکر ہے کہ جس مالک نے اس بابرکت مہینے دیاں بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیاں قرآن مجید فرقان حمید دی اندر آیت کریمہ پڑھی مشہور زمانہ سفر معراج دا ذکر ہے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب دے معراج شریف دی سفر دا جڑا معراج دا سفر ہے ان دا ذکر اللہ تعالیٰ نے سید کریمہ دے اندر فرمایا خالق کائنات رب العالمین فرمایا سبحان اللذی پاک ہے وہ ذات لفظ سبحان دے 5 لفظ نے اگر تھوڑا جا غور کیتا جائے تو اللہ رب العزت نے انہا لفظہ نے اندر بڑھا مصطفیٰ دی معراج دا ذکر فرمایا پوری دی پوری معراج دا ذکر اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان دے اندر فرمایا خالق کائنات رب العالمین فرمایا لفظ سبحان 5 لفظ نے سین با ہا الف اور نون یہ 5 لفظ نے سین تو مراد مصطفیٰ دی سیر سین تو مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام جڑی سیر کروائی گئی اور بعد مراد برا کے جند دے بٹھا کے مصطفیٰ نو سیر کروائی گئی اور ہاتھ مراد مسجد حرام تو ہے یعنی کہ آغاز اس جگہ تو ہویا اور الف تو مراد اقصا تک اللہ نے سیر کروائی اور نور تو مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جائے اس سیر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو فرمائی کروائی پچھلا جمعہ المبارک دے اندر یہ تو گل دا اختتام کیتا سی گل دا آغاز کرنے اللہ رب العالمین فرمایا جبریل جا جنت بھی سجا دیتی جائے آسمان بھی سجا دیتا جائے حور و ملائکہ سب نو کہہ دو آج میری عبادت نہیں کرنی کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے کوئی سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے یا سبحان ربی العالی پڑھ رہا ہے
یا استغفار دیا تسبیحات کر رہے ہیں، کوئی رکوع دے اندر، کوئی قیام دے اندر، سجدے دے اندر، جس حالت دے اندر آج ہر کچھ چھڑ کے میرے مصطفیٰ دی آمد دی استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ مصطفیٰ دی آمد دی ادب وچ کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہوندہ اللہ رب العزت نے حکم دیتا، جبریل امین ندا کر رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت دا حکم فرشتیاں دکر پہنچایا، حور و ملائکہ دکر پہنچایا۔ اللہ رب العالمین دے حکم دینا، اللہ رب العالمین دے حکم دینا، جبریل امین نے اعلان فرما دیتا جو کوئی تسبیحات نہ کرے، کوئی عبادت نہ کرے، کوئی قرآن دی تلاوت یا کوئی تسبیحات کر رہے آوے، سبحان ربی اللہ عظیم دی تسبیح پڑھ رہے آوے، کوئی سبحان ربی اللہ دی تسبیح پڑھ رہے آوے، یا کوئی بھی ذکر و ذکار کر رہے آوے، آج ہر عمل چھڑ دیتا جائے، آج ہر عمل چھڑ دیتا جائے، آج لین در لین، کدار در کدارے آ جاؤں، حورانو حکم ہو گیا اپنی پوشاکاں بدل لاؤں، اعلیٰ قسم دا لباس پہنے آ جائے۔ اے میرے خالق دی طرف آرڈر آ گیا، لوگ کہندے نے معراج نہیں ہویا، معراج نہیں ہویا، خواب دے ذریعے میں کیا بیلیا جے خواب دے ذریعے ہوندہ تے اعتراض نہ ہوندہ، اے خواب نہیں، تیرا اعتراض کرنا اس گل دی دلیل ہے، تیرا اعتراض اٹھاؤنا اس گل دی دلیل ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو معراج کروایا ہوں، ان معراج کروایا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ اوے او پاک ذات ہے، ان اوہی اللہ سیر کروا رہا جن نے اے آسمان بغیر سہارے دو کھڑا کر دیتا ہے، اسے اللہ نے اعلان فرمایا، او میرا اللہ بول رہا جن نے جنت بھی بڑھائی، دوزخ بھی بڑھائی، جن نے بے شمار فرشتیانوں بڑھایا، جن نے تینوں دے مینوں پیدا کیتا، میں اس اللہ دی گل کر رہا ہوں، میں اس خالق دی گل کر رہا ہوں جڑا زمین دے اندر ایک دانا سٹیے تے اس دے وچوں اللہ ایک درخت بنا دیندا ہے، درخت دے وچوں اللہ رب العالمین کئی دانے بڑا چھڑدا، دانا ایک بیجیا نکلا 100 دانا میں درخت بھی بنا دیتا۔ میں اس مالک دی گل کر رہا ہوں جڑا پتھران دے اندر کیڑیاں نو بھی رزق دین والا، آنا اج مرتضائی وہ توحید بھی تو انو سنا دا جائے، لوگ کہنے نے اسی توحید دے پرستا ہوں، اسی توحید منن والے ہوں، میں کیا نا آنا بیلیا ساڑے گول اسی دنوں اللہ دی توحید بیان کر کے دسیے نا، میں اسی اللہ دی گل کر رہا ہوں جن نے 7 زمینہ دے بنایا وے، جڑا زمین دے تھلے پاک صاف پانی نو بار کڑن والا ہے، اسی اللہ دی گل کر رہا ہوں جڑا اسی اس مالک نے سانو صحت دیتی، تندرستی، زندگی دیتی، میں اس مالک دی گل کر رہا ہوں جڑا صبح دے ٹائم سورج نو طلوع کر داوے، شام دے ویلے غروب کر دینداوے، انہیں مطبع اس اللہ دی گل کر رہا ہوں جن دے آڈر دے نار سورج چل داوے، جن دے آڈر دے نار چنوی اپنی روشنائی زمین دے پھلان داوے، جن دے آڈر دے نار آسمانہ دے ستارے اے جڑے آسمان رات نو سجان دینے، میں اس مالک دی گل کر رہا ہوں جن دے آڈر دے بنا اے درخت ایک پتہ بھی نہیں لے سکدا، میں اس مالک دی گل کر رہا ہوں جڑا اللہ فرماندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میں سیر کروائی، اللہ کہنا ہے میں کروائی، کوئی پیر ملا ملوانا اپنی گل نہیں کر رہا ہوں، کسے پیر دی کتاب وچوں نہیں کر رہا ہوں، کسے علامے دی کتاب لکھی نہیں گل کر رہا ہوں، میں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، قرآن میرے سامنے پہ آوے، یہ اللہ دا قرآن پہ کہندا ہے سبحان الذی اسرا
عبدی اللہ نے سیر کروائی جدو سیر کرواؤن والا میرا اللہ سیر کرواؤن والا میرا اللہ ایک بستر گرم تو پہلے واپس لے آن والا ہے اللہ اے ٹوٹی دا پانی چلن ختم ہون تو پہلے لے آن والا میرا ہے اللہ وہ جڑی درخت دے اندر میرے مصطفیٰ دی جاندیاں دستار ٹکرائی وہ دی چھڑی ہل دیاں اے سدرات المنتہا تو واپس لے آن والا میرے اللہ دی میں گل کر رہا ہوں اللہ فرماندہ وے پاک ذات جن نے اپنے بندہ خاص سیر کروائی مسجد حرام دو الا المسجد الحرام مسجد حرام دو لیا الا المسجد الاقصی اقصی تک لے کے گیا اللہ رب العالمین فرمایا جبریل اعلان فرما دے جبریل نے اعلان کیتا بولو سبحان اللہ جبریل نے اعلان کیتا فرشتیوں اللہ دا حکم ہے کوئی روزہ کوئی عبادت نہیں کوئی عمل نہیں سب چھڑ دیو آؤ ذرا لین در لین کھڑے ہو جاؤ کتار در کتار کھڑے ہو جاؤ آج اس دی وجہ کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد دا ٹائم آ گیا انہیں جبریل امین آرڈر دے رہے ہیں فرشتے بھی پوچھ دینے اوراں بھی پوچھ دیا نے کیوں سجایا جا رہے ہیں پھر شہری دی نظر کر لینے آویں کہہ لینے عرش پھر کیوں سجایا اے جا رہا ہے شہر کہنا میں اے فرشتے بھی پوچھ دے ہون گے کہندے ہون گے حورا ملائکہ بھی پوچھ دے ہون گیا عرش پھر کیوں سجایا جا رہا ہے عرش پھر کیوں سجایا جا رہا ہے اس سارے فرشتے جبریل نو پوچھتے رہے حورا بھی پوچھ دیا نے کیوں سجایا جا رہا ہے جبریل دا ایک کوئی جواب کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے اس واسے میں لیا اللہ فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم فرمایا اے اسرائیل یا رب الجلیل حکم فرمایا اج کس دی روح نہیں قبض کرنی یا اللہ وجائے فرمایا اج دوری دا ٹائم نہیں حضوری دا ویلا ہے اج دی حضوری دا ویلا ہے دوری دا ٹائم اج کسے نو دور نہیں کسے تو کرنا اج ملن دا ٹائم ہے آج سونے نہ ملاقات دا ویلا آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جنہوں نے گل کی تھی اللہ فرمایا اے اسرائیل اے میکائیل اے اسرافیل 70 ہزار فرشتہ لے لو جلدی کر براق لے لو اے لے کہ جبریل امین مکہ المکرمہ دی سرزمین دے آیا ہانی دا ویڑا ہے ہانی دے ویڑے دی اندر آیا اس جگہ دے اختلاف ہے کچھ کہندنے حدیم کعبہ دی اندر اللہ دا نبی آرام فرما رہے ہیں میں کہنا ہوا ہی حدیم کعبہ ہوئے یا ہانی دا ویڑا ہوئے اور بہت ہی علماء فرماندے نے ہانی دا ویڑا ہے میری سرکار آرام کر رہے ہیں جبریل امین آئے جبریل نے عرض کی تھی مالکہ ان کی حکم فرمایا میرے محبوب نو اٹھا دروازے دے جا کے دستک دین لگا نا جبریل امین اللہ فرمایا نا جبریل تینوں نہیں پتا کہ دربار مصطفیٰ دا عدب ہے بارگاہ مصطفیٰ دا عدب ہے کچھ نہ کچھ خیال ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھیا یا اللہ کی حکم اللہ رب العالمین فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
اللہ رب العالمین فرمایا او لوگوں کل یاد رکھ لینا جڑا بارگاہ مصطفیٰ دا ادب نہ کرے جن دی آواز بلند ہو جائے مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر عمال ضائع ہو جانگے کیتیاں نیکیاں ضائع ہو جانگیاں اس واسطے میں لیا میرے اللہ دا حکم جبریل فرمایا اللہ نے نانا دروازہ نہیں کھڑکاؤنا یا اللہ جے دروازہ نہیں کھڑکاؤنا دی اندر کی میں جاؤں گا اللہ فرمایا چھت دے آؤ جبریل چھت دے آیا اللہ فرمایا سراغ کر یا اللہ کتنا سراغ کرا فرمایا سوئی دے کنارے سوئی دے نکے دا برابر جڑا کہ سوئی دے اندر سراغ ہوندہ یا اڈا کر جو دو سراغ کی دا اللہ فرمایا داخل ہو یا اللہ 600 پردہ مالک جبریل ایک سوئی دے نکے دے اندر کیویں داخل ہو جائے اللہ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العالمین فرمایا میں اختیار رکھنا ہوں شاید تو 600 پردہ مالک سوئر نکہ دا یہ بڑی دور دی گل ہے کروڑواں حصہ بھی اگر سراغ ہوئے اتھو بھی گزار دمانگا میرے واسے کی مشکل ہے اللہ اکبر کبیرہ جو نے گل کی تھی جبریل داخل ہویا اندر گیا چادر نو آدھ پایا اللہ فرمایا نا ادھا میں نہیں اٹھاؤنا غور کرے آج ذرا اللہ فرمایا ادھا میں نہیں اٹھاؤنا یا اللہ کیویں اٹھاؤنا ہے فرمایا ذرا چھک جا قدمہ والے آجا مصطفیٰ دے قدمہ والے جبریل آیا اللہ فرمایا چھوک جا یا اللہ کنہ کے جھکا فرمایا جنہ بھی جھکیا جاندہ چھک جا ہن جبریل میرے نبی دے قدمہ وچ چھک رہے آئے اللہ فرمایا جبریل انہ کے چھک جا تیرا لب جڑ مصطفیٰ دیا تلیاں دے بوسا لے لوے انہ کے چھک کے تیرے لب جڑ مصطفیٰ دیا تلیاں دے بوسا لین اللہ انہوں سوچنا لی گالے کہ جیسے فرشتے دا 600 پردہ مالک ہے اندھا وجود کتنا ہوئے گا وہ جو تو چکیا ہوئے گا کتنا کو چکیا ہوئے گا یار ہے وہ کتنا کو مصطفیٰ دے سامنے چکیا ہوئے گا اللہ دے محبوب اکثریت علماء فرماندے نہیں کہ مصطفیٰ چٹائی دے آرام فرماندے چلو اس دن چٹائی نہ 4 پائی ہوئے گی 4 پائی کتنی ہوئے گی کتنی وڈی ہوندی ہے اتنے وڈے وجود دا مالک جدو اس 4 پائی دے سامنے مصطفیٰ دے قدمہ دے وچ چکیا ہوئے گا انہیں اپنے آپ نے کتنا سمیٹیا ہوئے گا یار ہے کتنا کہ سمیٹیا ہوئے گا ایک دن جبریل امین عرض کی تھی یا اللہ اے جڑا میرا وجود تو بنایا اے نور دا اے نور دا وجود ہے اے اللہ ذرا میں نے گلتے دس اے جڑے میرے لب بنائے نے کافور دے بنائے کافور بدہ ہے ٹھنڈا ہوں یہ ٹھنڈا ہوں اللہ رب العزت دی بارگاہ جارج کی تھی یا اللہ کافور تے کیوں بنائیں اللہ فرمایا ویلا آیا تے دساں گا آج جو تو ویلا آیا نا چکن دا اللہ فرمایا جبریل وہ وقت تے یاد کر یا اللہ کیڑا وقت فرمایا جس ویلے تو پوچھا تھی کہ یا اللہ میں دستے تھی میرے لب کافور تے کیوں بنائیں آج آیا ویلا دسن دا یا اللہ حکم فرمایا لب تیرے کافور دے دام بنائے نے ٹھنڈے نے مصطفیٰ دیاں تلیاں دا ذرا بوسا لین انہ دی ٹھنڈک مصطفیٰ دے سینہ تک پہنچے گی جدو ٹھنڈک سونے دے سینے وچ پہنچے گی نا تو سونا محمد جیڑا نیند وچ بیدار ہو جاسی ہے اس دن واسطے نو اے لب جڑے میں کافور دے عطا کیتے نے اللہ اکبر کبیرہ جبریل امین نے اپنے آپنوں جھکایا کتنا کو جھکایا اپنے لب جدو مصطفیٰ دیاں تلیاں دے نار لائے اللہ رب العالمین فرمایا جدو تلیاں دے نار لائے اللہ دا محبوب نے جدو اون ٹھنڈ جلدی ہوئی سینے دے اندر پہنچی میرے مصطفیٰ بیدار ہوئے جدو جبریل ہوئے سے آلہ دے اندر ویکھیا اللہ دے نبی نے فرمایا جبریل
ویکھی گلے اج چکیا ہے انج کدی میں پہلے دنوں نہیں ویکھیا جبریل امین عرض کردا وے عرض کیتی جبریل نے تلیاں نو چم کے عرض کیتی جبریل نے تلیاں نو چم کے اٹھو آگا رب دا پیام آیا عرض کیتی جبریل نے تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آیا سواری لئی درد برا کے آیا واگا پھڑن لئی غلام آیا سواری لئی درد برا کے آیا واگا پھڑن لئی غلام آیا اے جبریل امین عرض کی دی سونے اج میں جھکایا اللہ دا حکم آگیا اٹھو چلیے اٹھو ذرا چلیے کتھے جانا ہے فرمایا رب نہ ملاقات دا ویلا آ گیا رب فرما رہا محبوب غمگین ہے زمانہ ستا ہے لے کے آ جا رات دا انتخاب کیوں آیا کیونکہ کوئی عاشق اپنے محبوب نو جو ملتا ہے کوئی ایسا انتخاب کرتا کہ کوئی دنیا دی اکھ میں نو ویکھے نہ یہ دنیا دا قانون ہے تو فرمایا جو محبوب دی اپنے سن خدا دے نال ملاقات ہوئے ہیں اپنے یار دے نال یار ملاقات واسے جائے تو پھر ساڑی محبت دے وچ بھی کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے کسے دا دخل نہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ جبریل امین نے حتیم کعبہ دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو لیا اللہ دے محبوب دا سینہ مبارک شک کیتا گیا سینہ مبارک کھولیا گیا ایس جگہ تو لے کے ناف تک کتاب میرے کول پئی قرآن پاک دی تفسیر سینہ مبارک کھولیا گیا بہت ساری کتاباں دے حوالے نے میں حوالے اگر ٹائم دواں تے پھر میں گل میری وچ رہ جانی ہے سینہ مبارک کھولیا گیا جو کھولیا گیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سینہ مبارک جو دل نو باہر کڈیا اور آب زمزم دے پانی دے نار دھوتا گیا اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وضو بھی فرمایا غسل بھی فرمایا زمزم دے پانی دے نال اے پانی چل رہا امی آنی دے ویڑے دے اندر جیڑا سونا محمد آرام فرما رہا جیڑا بستر اتے لیا سی اے بستر بھی اتے پیا ہے آپ اتے ہے حتیم کعبہ دے اندر آن کے آپ نو جدو تیاری فرمائی تیاری کرن تو بعد ہن جدو نوری لباس پہنے سونا محمد نو لباس بھی ایک سے ایس مارکیٹاں دا لباس نہیں سی لباس بھی خدا دی بارگاہ دے اندروں لیاندہ گیا جنت دا لباس اعلیٰ قسم دا لباس سی جدو لے کے آئے اے اعلیٰ قسم دا لباس لے کے جبریل امین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پہنایا گیا میرے نبی تیار ہوئے آنکھاں میں جو انجویا گئے پوچھیا سونیا روندہ کیوں ہے رون دی وجہ دے دسنا میرے آقا نے فرمایا جدو کسے دا ویر تیار ہو جائے جدو کسے دا بھرا تیار ہوندہ ہے دلہا بندا ہے ویر راضی ہوندے نے بڑے راضی ہوندے نے جدو یار بڑے خوش ہوندے نے آج جدو میں تیار ہویا دلہا بنیا وا میرا یار ابو بکر بھی آرام کر رہا ہے میرا یار عمر بھی آرام پیا کردا ہے میرا یار عثمان بھی آرام پیا کردا ہے میرا ویر مولا علی
آپ بھی آرام فرما رہے ہیں جدو یار کوئی دلہا بن جائے یار وے کے کہندے نے سبحان اللہ کڈا بیا سونا لگنا ہے ادھروں ماں بھی آ جاندی ہے ادھروں سونا یاد رکھ لے بابا بھی آ جاندا ہے اندے پرا بھی کہندے نے ماشاءاللہ شاءاللہ نظر تو بچائے اللہ بری نظر تو بچا لے تے ساریاں دے منہ نکلدا سبحان اللہ تے اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا کی ہویا جے اج تینوں کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں میں دہاواں یا اللہ کی کہنا چاہنا ہے اللہ نے فرمایا سبحان اللہ نے قرآن اندر سبحان اللہ دیدہ لفظ لیا کے دسیا میں کہنا وا سبحان اللہ انشاءاللہ تسی بھی بولو سبحان اللہ اور بولیا کرو نا سبحان اللہ کہنے نا کچھ نہیں ہوندہ بولو نا سبحان اللہ اس واسی اللہ نے فرمایا سبحان اللہ دی اے اللہ نے فرمایا سونیا ابو بکر سبحان اللہ نہیں کہنے والا کول موجود تے کی ہویا عمر موجود نہیں عثمان تے طلحہ تے مولا علی زبیر کول کوئی نہیں میں دہاواں سونیا پریشان آئیو میرے محبوب نو اللہ نے فرمایا سبحان بڑا پیا سونا لگنا میں اللہ اکبر کبیرہ اس تو بعد پھر کی ہویا میرے نبی براق دے سوار ہوئے جدو سوار ہوئے بیلیا اے جدو چل دے جا رہے نے رسے دے اندر ایک ایسا مقام آیا اللہ دے نبی جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے نبی دی قبر مبارک آئی لوگ کہندے نے نماز پڑھ رہے نے قبر دی اندر میں کہ نانا اے میری محبت کہندی ہے قبر دی اندر نماز نہیں بلکہ مصطفیٰ دی آمد وچ کھڑیاں ہو کے مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پہ پڑھ دے یہ آکھیے قبر وچ نماز ہے ہی نہیں قبر وچ نماز تے نہیں نا نماز دنیا دی بس جو بندہ دنیا تو گیا عبادت دا تعلق ختم نہیں تے پھر قبری سارے جا کے نمازہ پڑھن دنیا تے پڑھن دی لوڑی کو نہیں اتھے تے پتہ پھر ہاتھ جا تو بے فکری ہو گئی اس واسطے قبر وچ نماز نہیں نماز صرف دنیا تھی اس واسطے حضرت موسیٰ کلیم اللہ قبر وچ نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ مصطفیٰ دی آمد دی وجہ دینار کھڑے ہوں کہ مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پہ پڑھ دے اللہ دے محبوب دا استقبال پہ کر دے اللہ دے محبوب گئے اقصا دے اندر مسجد اقصا نل مسجد الحرامی الال مسجد الاقصا کیڑی اقصا جن دے بارے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پیاری زوجہ حضرت اماں جی مامونہ رضی اللہ تعالی عنہا اے رسول اللہ دی زوجہ مبارک ہے مومنہ دی ماں ہے اے مومنہ دی ماں ہے آپ فرماندیاں نے کہ میری سرکار نے مسجد اقصا دی بڑی شان بیان کی تھی بڑا ہی مقام بیان کیتا فرمایا ہے او مسجد کے جن دے اندر ایک نماز پڑھو 50,000 نماز پڑھن دا ثواب اللہ عطا فرماندا ہے ایک نماز پڑھن دا اتنا اجر ہے حضرت اماں جی مامونہ رضی اللہ خدا عنہا عرض کر دیا نے یا رسول اللہ ساڑھے کل تو اتنے وسائل بھی نہیں کہ اقصا جا کے نماز پڑھ سکیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مامونہ گھبرا نہ جے وسائل نہیں نہ ہے پھر انج کرو کوئی تیل لے کے نا تیل لے کے وہ پجوا دیو حضور تیل دا کی کیتا جائے گا فرمایا تیل جدو دیویاں دے اندر داخل ہوئے گا دیوے دے اندر اس جگہ دے جا کے جدو دیوہ بلے گا دیوہ چراغ بلے گا فرمایا اس چراغ بلن دی وجہ دینا نمازیاں نو جنہ پڑھن دا ثواب پہ اللہ بریا ہے تو انہوں تیل بھیجن دا ان دے برابر اللہ ثواب عطا فرما دے گا یہ تیل پہ جملہ اتنا عجر ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ مسجد اقصا فرمایا کیا سب حضور تو پوچھا کہ حضور مسجد صاحب تو پہلی روئے زمین دے کڑی بڑی فرمایا مسجد حرام کعبہ شریف ہمیں مسجد حرام یہ سب تو پہلی روئے زمین تے بنی پھر عرض کی کہ یا اللہ یا رسول اللہ اس تو بعد فرمایا 40 سال بعد مسجد اقصا بڑی یہ دوسری مسجد ہے کہ جڑی روح زمین دے بنائی گئی مسجد اقصا اور
ان دے بارے حکم ہے کہ فرمایا گیا کہ جڑا نماز پڑھتا ہے اور اس وجہ دے نال میرے محبوب علیہ کی صلاۃ والسلام نے اس جگہ تے نماز پڑھوائی گئی، کوئی یہ نہ آکھے کہ مسجد اقصی دی آپ دی شان نہ، بیلیا مصطفیٰ نے جا کے نفل پڑھ کے دسیا پہلے اجر انہا نہیں ملتا سی، ہون اجر انہا داں پہ ملتا ہے، اس جگہ تے مصطفیٰ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ چکے اور میرے نبی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس ہر پہلی رکعت دے اندر سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت دے اندر قل ھو اللہ احد سورۃ الاخلاص یہ تلاوت فرمائی۔ آنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقصی دے اندر پہنچے، ہن کی ہویا؟ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اقصی دے اندر پہلے پہنچے، میرے نبی جا رہے ہیں براق تے، براق کتنی سپیڈ، براق دی پتہ کتنی سپیڈ، براق کہندہ نا برق جمع نفسی، اور ان دے اندر اتنی سپیڈ سی کہ بتی دے بٹن چھڑن نہ رہوں، جے او بلب چلاؤنا ہوئے تو کتنی دیر لگے، کیونکہ منٹ لگ جائے گا جاندے جاندے بتی نو، اے اکھ چمکندہ بڑی دور دی گل ہے، اس تو پہلے بھی مچ پڑا ہے، ادھا ہی نا کہ براق اگے برق یہ ہوندی جمع ہے، یعنی کہ بتی دا گاڑ ہے۔ سوچنا لی گل ہے کہ اللہ دا نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ قبر دے اندر اور براق دی سپیڈ اتنی کہ جتھے تکروں دی نگاہ جاندی ہے نا، مثال دے دینا 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر، ہن اللہ جانے ہوندی کتے تکر نگاہ جاندی سی، اتھوں زمین تو پیر چکدا سی، جتھے نگاہ دا عالم ختم ہوندا سی پیر چک کے اوتے رکھدا سی، اتنی سپیڈ دا عالم سی ہوندا، اتنی سپیڈ دا مالک براق، اتنی سپیڈ نہ جان والا براق، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کتھے نے؟ قبر دے اندر، کتھے نے؟ قبر دے اندر، اللہ دے نبی قبر دے کولوں گزر گیا، جا رہے نے، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ قبر تو نکل کے پہلے اتھے پہنچ گیا، سبحان اللہ بن دی ہے یار، قبر وچوں نکل کے پہلے پیغمبر اسلام اللہ دا نبی پہلے پہنچ گیا اتھے، براق جے رستے وچے، سوچنا لی گل ہے، کئیاں عقل دے انے آئے اس گل تے بھی اعتراض کیتا ہے، مطلب ہے کہ پھر اللہ دے محبوب نہ رو، زیادہ طاقت دا مالک حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، میں کہا بھئی منہ ذرا غور نہیں کیتا تو گل تے ذرا غور کر، اللہ دا محبوب آپ نہیں جا رہا، براق تے بہ کے جا رہا ہے، اللہ دا محبوب براق تے جا رہا ہے، آپ نہیں جا رہا، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ براق تے نہیں آپ پہ جاندے نے، پھر مننا پہ گا جتھے براق دی طاقت ختم ہوندی ہے نبوتی ہو تو شروع ہوندی ہے، نبوت دی طاقت ہو تو شروع ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی جدوں مسجد اقصی دے اندر پہنچے، اقصی چ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظار چ سارے، اقصی چ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظار چ سارے، کہ آدم نبیاں نو فرمایا، آدم نبیاں نو فرمایا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقصی دے اندر پہنچے، اقصی جان دی ایک وجہ اور بھی، مسجد اقصی دی وچ جان دی ایک وجہ اور بھی سی کہ 1,24,000 نبی اقصی دے اندر گیا، سارے نبی گئے سے، اقصی دی درو دیوار اللہ دی بارگاہ جو دعا کردے سی، اے اللہ مہربانی جتھے سارے آ گئے نے اس سونے دا بھی پھیرا پوا دے، اس سونے دا بھی پھیرا لوا دے کہ یا اللہ سارے آئے نے، جننے آئے نے 1,24,000 تو سونے ذرا مہربانی کرنا، ذرا ان دا بھی پھیرا نہیں لگ جاندہ۔ اے اقصی دی درو دیوار دی اللہ نے دعا قبول فرمائی سی، بڑے تے یہ بھی اعتراض ہونا ہے، کچھ کہندے نے جاندیاں مصطفیٰ اتور کے گئے، کچھ کہندے نے واپسی دیا ہے، چلو جاندیاں گئے یا آندیاں گئے، اسی اس بحث وچ نہیں پہندے، یہ بحث یہ تھوڑی جی
اس جگہ دے بیٹھ کے گل نہیں چھیڑن والی پر میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام دو اقصا وچ گئے اقصا دے اندر جا کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آدم پاک بھی کھلوتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت نوح اللہ اللہ دے پیارے پیغمبر جلیل قدر پیغمبر کھلوتے نے ہے تو سارے نبی اللہ دے وراء الورا شانہ والے تلک الرسل فضلنا بعدہم علی ساری عظمتہ والے نے اللہ نے فضیلتہ بخشیا نے انہوں نے پر ہے سارے عظمتہ والے نے ہم سوچی پہندے نے کہ اگے کون ہوئے میری سرکار بھی سوچنا نے بابا آدم بھی کھلوتا ہے میرا جد امجد حضرت ابراہیم بھی کھلوتا ہے اگے کیڑا ہوئے جبریل امین نے ہاتھ بن کے عرض کی سونیا مصلی خالی فرمایا بابا حضور بابا آدم ٹھیک ہے شانہ اللہ دوانوں دیتیاں نے نا سونیا اور کسے کل مقام کوئی نہیں اسے واسطے اعلیٰ حضرت گل کر گیا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا بولو نا جی اللہ نے زبان دیتی ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا اس واسطے اللہ نے جبریل امین نے عرض کی دی سونیا اے مصلی خالی ہیں اگے آ جا دستار پیش کی تھی کہ سونیا دستار لو ہے دستار بن کے اگے ہو جاؤں اس دستار دے چار ول نے جدوں دستار فرمایا اے دستار فرمایا نا سونیا اے دستار اللہ دا حکم ہے جدوں میرے نبی نے دستار بنی جدوں پہلا پلہ کھولیا اُتے لکھیا ہے محمد الرسول اللہ جدوں پہلا پلہ کھولیا اُتے لکھیا ہے محمد الرسول اللہ جدوں دوسرا پلہ کھولیا ہے اُتے لکھیا محمد نبی اللہ بولو نا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ جدوں تیسرا پلہ کھولیا اُتے لکھ جائے محمد خلیل اللہ جدوں تو چوتھا پلہ کھولیا لکھیا محمد حبیب اللہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے محمد نبی اللہ محمد اللہ کے نبی ہے محمد خلیل اللہ محمد اللہ کے دوست ہے محمد حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے یار نے اللہ دے حبیب نے سنے آنا ذرا غور کر میں گل کرنا چاہنا میرے نبی نے امامت فرمائی 2 رکعت نماز نفل پڑھائے پہلی رکعت دی اندر سورۃ کافرون دوسری رکعت دی اندر سورۃ اخلاص بیان کرن تو بعد پڑھن تو بعد نبیاں خطبہ دیتا جدوں خطبہ دیتا میرے نبی دی واری آ گئی 1,26,000 نبیاں نے خطبہ دیتا میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبے دی اندر میرے نبی نے جڑیاں گلاں بیان کی دیاں انہاں گلاں نوں میں چھیڑنا نہیں چاہتا بس 2 گلاں کراں گا میرے نبی نے فرمایا او نبیو اللہ نے منو آخری نبی بنایا ہے میری امت بھی آخری میں نبی بھی آخری میری امت بھی آخری پر جنت وچ جڑے میرے تو پہلے آئے نے انہاں تو پہلے میں محمد میری امت سب تو پہلے جاواں گے فرمایا جنت جیسا پہلے جانا اللہ اکبر کبیرہ
اس واسطے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اس تو بعد کی ہویا سفر اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکہ دیتیاں جا رہی ہیں سارے نبیاں مبارکہ دیندے جا رہے ہیں نبی مبارکہ دیندے جا رہے ہیں جدو انہوں جو سارے ہمیں جو چل دیا ہویا جناب حضرت یوسف علیہ السلام حسن دا بادشاہ آیا نا تو جدو مصطفیٰ دینا اور مصافہ کیتا ٹک ٹکی لگا کے ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے میری سرکار فرمایا خیر ہے اے یوسف خیر تے ہے وے بڑا ٹک ٹکا کے بڑے غور نار بیاوے نا جی میں بندہ آج بھی کسی شہر غور نار ویندہ ہوئے تو بندہ پوچھ ہی لیندہ ہے یار خیر تے ہے وے بڑی ٹک ٹکی لگا کے ویکھی جا رہے ہیں تو جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے نبی فرمایا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی یا نبی اللہ بڑا مان سی آپ بڑا مان سی مینوں اپنے آپ نے مان سی کہ میرے جہا سونا رب بنایا ہی کوئی نہیں پر سونیا جدو اج تینوں ویکھیا ہے نا اج دل دے مان سارے ٹوٹ گئے اج مان سارے ٹوٹ گئے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی کہنا چاہنا کہنے لگے یا رسول اللہ کہنا میں چاہنا میں رومی کشمیر میاں محمد بخش دی زبانی گل نہ کر لئیے ذرا گج کے کو سبحان اللہ ذرا گج کے کو سبحان اللہ رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب آپ نے گل کر دے گئے آپ نے اس منظر نو جدو لکھیا دے آپ نے فرمایا بے شک حسن زیادہ میرا تے سارے جہان نالوں پر نہیں زیادہ ہے قیمت میری آقا تیری زلفاں نالوں یا رسول اللہ اکبر کبیرہ سونے قیمت میری نہیں ہے زیادہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا میرا نبی ان سفر شروع کیتا ایت اختلاف ہے ایت ذکر براق دے سفر کیتا اگے نور دی سیڑھی کچھ کہنے نے براق ہی اگے گیا چلو جو بھی گیا میرا نبی اگے ضرور گیا چاہے وہ براق دے گیا یا نور دی سیڑھیاں دے گیا میرا مصطفیٰ کیا ضرور ہے اختلاف ہے میرے کول بھی ساری کتاب جی اختلاف میں چھیڑنا نہیں چھیڑ بھی سکتا بھی نہیں اس جگہ دے پر خیر گل کرنا مقصد ہے نور دی سیڑھی یا براق اللہ دا محبوب سفر کر رہے ہیں پہلے آسمان تک دوسرا آسمان ایتے بھی بڑے منظر آئے بنیے اگر انہاں گلاں نو چھیڑیے کم و بیش اللہ دے فضل کرم میرے جی ایسا ناقص علم رکھنے والا اللہ دے فضل کرم 10 سے 12 جمعہ دے یہ موضوع کمپلیٹ کرے مرحال خیر اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر دے جا رہے ہیں ہن حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہلے کتے سی قبر وچ مسجد اقصی وچ پہلے پہنچے ہن اللہ دے نبی اگے بھی بیٹھے ہوئے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اگے بھی گئے نے قبر وچ چھڈیا تے اقصی وچ پہلے پہنچے اقصی وچ چھڈیا تے اگے آسمان دے پہلے پہنچے مننا بہ گیا جتھے ہر شے دی طاقت ختم ہوندی ہے اوتھے نبوت دی طاقت شروع ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ 1,24,000 پیغمبر کوئی بھی دنیا دے کوئی نہیں موجود اج سارے اقصی وچ اللہ دسیا جی اللہ چاہے جنوں طاقت دے دے اسی یہ نہیں کہندے کہ اپنی طاقت دینا نا نا ساڈا عقیدہ نہیں کوئی ساڈے کول بوے تے اسی دسیے اپنا عقیدہ ساڈا کی اسی کہنے ہیں کہ جے غوث پاک کول طاقت ہے تے اللہ دی دتی جے میرے داتا علی اجمیری کول طاقت ہے بابا فرید کول طاقت ہے خواجہ صاحب کول طاقت ہے سیال شریف دے لاڑے کول طاقت ہے میر علی شاہ کول طاقت ہے وے جے کسے کول بھی حتیٰ کہ گل اسی مقدی مکائیے تے نبیاں دے امام کول بھی جو کچھ طاقت دتی ہوئی میرے رب دی اللہ دی دتی ہوئی طاقت ہے سمجھ آ رہی نا اپنی طاقت دا مالک صرف اللہ دی ذات اللہ تو علاوہ کوئی بھی مالک بولیا جو اللہ تو علاوہ کوئی بھی مالک جن دے کول جو بھی ہے بے رب دا دیتا ہویا دے سمجھ آ رہی نا
اس واسطے کہ اللہ دی دیتی ہوئی طاقت نہ سونا اگے آیا بیٹھا ہے پتہ لگ گیا نبوت دیوں اللہ نے بڑی طاقت بخشی ہے اللہ دی دیتی ہوئی طاقت نار براقاں دیا سپیٹاں پچھے نور دیا سیڑیاں دیا طاقتاں پچھے رف دی طاقت پچھے پیغمبر پہلے پہنچ جاتا ہے اللہ دے نبی اگے حضرت موسیٰ کلیم اللہ تو پہلے پہنچ گئے طاقت مل دیا ملان دیا جو چل دیا اللہ دے نبی جو صدرہ دے پہنچے نا رستے دے اندر سارے ہم استقبال کیتا سارے ملتے جا رہے ہیں جدو سارے آنے نار ملاقاتاں ہو رہی ہیں فرشتے آنے نار بھی ملاقاتاں ہوئی ہیں کتاب دے اندر لکھیا کہ پہلے آسمان دے بھی میرے نبی نے 2 رکعت نماز نفل بڑھائے دوجے دے بھی بڑھائے تیجے دے بھی فرشتیاں نو اللہ دے نبی جماعت کرانے گئے امامت کروانے گئے جدو سارے آنوں تک ملتے جا رہے ہیں تے سارے یہ کوئی کہندے نے آؤ ساریاں حورانی رل مل نبی دا سیرا گائے بس آخری کلام پڑھ کے انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کرنے وقت گج کے کہنا ذرا محبت نار کہنا کیمرے والا ویر نو بھی کہاں گا ذرا نگاہ مارنا جڑے دوست باہر بیٹھنے ہو بھی کہہ لو نا آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل سیرا گائیں آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل سیرا گائیں یہ اپنے ہتھاں نو بلند کر کے پڑھ لو نا آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل سیرا گائیں اج رات معراج دیئے او کملی والے دی زیارت پائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل سے راگائیں چلو ویکھیے عرب دے ماہی نو چلو ویکھیے عرب دے ماہی نو چلو ویکھیے عرب دے ماہی نو اس سونے عرش دے راہی نو جن مولیا زاد الہی نو اندے صدقے جائے آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل سیرا گائیں اللہ پاک نے عرش سجائے نے اللہ پاک نے اج عرش سجائے نے نالے در جنت دے کھلوائے نے اللہ پاک نے اج عرش سجائے نے نالے در جنت دے کھلوائے نے اج عرش دے احمد آئے نے اج جو منگیے سو پائے آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل سیرا گائے آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل سیرا گائے اندے سر دے تاج لولا کیے ان اج سوار برا کیے اندے سر دے تاج لولا کیے ان آنا اج سوار برا کیے او حوض کوثر دا ساکیے چلو چل کے پیاس بجھائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل سیرا گائیں آؤ ساریاں حورانی
رل مل نبی دا سیرا گائے اس واسطے اللہ رب العالمین فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہو ذات سمجھ آ رہی اللہ دے محبوب نے خود جا کے اینی اعلان فرمایا کہ میں معراج کیتی ابو تک نہیں اللہ دے قرآن کہتا ہے ذرا پڑھ کے ویکھو سبحان اللہ اسرا پاک و ذات جن نے اپنے بندہ خاص میں سیر کروائی اور اللہ کہہ رہا میں کروائی کوئی اعتراض کرے اور رسول اللہ تے اعتراض نہیں کرتا گویا انہیں اللہ دی اعتراض کیتا سمجھ آ رہی اس واسطے اللہ سیر کروا رہا ہے یہ بھی یاد رکھنا خواب وچ نہیں جسم دے نال جسمانی عالم اللہ دے محبوب نے جا کے سیر میرے محبوب کریم علیہ کی صلوات و سلام سدرات جبریل اپنا ہار ہار گیا سارا کچھ رہ گیا نا جو پیچھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل دیا ہوئے جو رب دے نال ملاقات ہوئی 70,000 مرتبہ اللہ فرمایا سونیا منگ کی منگنا ہے اللہ دی عزت دی قسم 70,000 مرتبہ جواب وچ میرے نبی نے کوئی سلطنت نہیں منگی میرے نبی نے کوئی بادشاہی نہیں منگی پتہ لگ جاندہ تواڈے وچ مصطفیٰ دے نال کتنا پیار ہے اس جملے تے پتہ لگ جائے گا جو میں نتیجہ پیش کرنے لگا اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا کہ سونیا 70,000 مرتبہ اللہ فرماندہ رہا سونیا منگ کی منگنا ہے سونیا منگ کی منگنا ہے جواب وچ اللہ دے محبوب کوئی بادشاہی نہیں بلکہ ایک کوئی جملہ کہن دے رہا ہے جے 70,000 مرتبہ سونا کہن دے رہا ہے منگ تو سونا جو منگیا ہے اللہ دے محبوب فرمایا یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے میری امت بڑی گناہگار ہے یا اللہ امت بڑی گناہگار ہے اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے تے ہر مرتبہ جدو اللہ دے محبوب نے جواب عرض کی تھی یا اللہ میری امت گناہگار ہے یا اللہ امت گناہگار ہے امت بڑی سیاکار ہے یا اللہ امت مہربانی فرما خالق کائنات رب العالمین نے جدو ایک واری فرمایا سونیا منگ سونیا امت گناہگار ہے دوجی واری فرمایا سونیا منگ امت گناہگار ہے جدو امت گناہگار دا سوال آندہ رہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرتبہ جدو میرے اللہ فرمایا سونیا منگ جو منگے گا آج عطا کیتا جائے گا رب محمدی قسمیں جدو میرے نبی نے امت دا کو عرض کیتے نا یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے جواب وچ اللہ بھی جو فرمایا سونیا ایک واری جدو کیا نا منگ تے جواب وچ امت دا سوال کیتا اللہ فرمایا 70,000 بخش دیتے اللہ کی فرمایا سونیا جدو میرے نبی فرمایا اللہ فرمایا سونیا منگ قرآن میرے کھولے کسے بھی علامے دی گل کری میں کیتی نہیں کر رہا میں قرآن وچوں گل کر رہا ہوں قرآن دی تفسیر وچوں گل کر رہا ہوں اور موت میرے کتابہ وچوں بخاری اور مسلم دی حدیث پڑھ رہا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رب فرمایا سونیا منگ کی منگنا ہے میں جواب وچ امت دا سوال کیتا جدو امت دا سوال کیتا ہر مرتبہ جدو میں امت دی گل کی تھی اللہ فرمایا سونیا 70,000 پھر فرمایا 70,000 ہون جا کے موبائلہ دے یا کیلکولیٹر دے حساب لائی 70,000 دے نار اے جا کے جمع کر لیں کہ اللہ نے کتنے کو امتیاں نو رسول اللہ دی وجہ دے نار بخش دیا ہر مرتبہ 70,000 بخشا گیا مالک 70,000 بخشی دے گیا بیلیا جی آج امت دا حال بیخ لو آج امت دا حال ہے بے جدو بیاں شادی آ جائے بے پردگی ساڑھے گھرانے اندر بے حیائی ساڑھے گھرانے اندر نہ دھی دے سر دے ڈبٹا نہ ماں دے سر دے ڈبٹا بے حیائی حاشی ساڑھے گھرانے اندر موجود ہے او امت دا واسے سونا رو رہا ہے امت واسے رو رہا ہے امت واسے 70,000 مرتبہ رب کیا منگ سونیا سونا منگدہ گیا امت دا سوال کیتا اپنی ذاتی تے محبوب نے گل ہی نہیں کیتی اپنی ذاتی گل نہیں کیتی امت دا آج حال ہے بے ساڑیاں بیٹیاں میں اگے بھی کئی دفعہ گل کیتی ساڑیاں بیٹیاں انہیں ہاتھ وچ پلیٹ ہوندی ہے پھول رکھی ہوندے نے سیرہ بند کے سیرہ والا آ رہا نار غیر محرم نے چٹیاں داڑیاں والے بچے کھلوتے نے جوان بچیاں بازار بنا کے لین در لین کھلوتیاں نے انہوں تو گلاب دیاں پتیاں سڑ رہیاں نے
یہ بشرمی دی یہ ہور بشرمی نہیں دی ہور کی ہے یہ رسول اللہ دی شریعت دی دھجیاں نہیں اڑائیاں جا رہی ہیں تے کی کیتا جا رہا ہے پھر اسی کہنے ہیں غلام رسول اللہ دے اے جے غلام نہیں ہوندے بیلیا غلام بننا تے حقیقی معنی چ غلام بن غلام بننا تے صحیح معنی چ غلام یہ نہ ہوے پتہ ہوندا ساری رات کنجر خانے ہوندے نے ہجڑیاں نو بلا کے نچایا جائے ہجڑیاں نو بلا کے اوتے ساری رات پیسہ نچھاور کیتا جائے پھر آکھے لو جی ہن بچی دی رخصتی دا ٹائم آ گیا ہن نکاح پڑھاون دا ٹائم ہے جی ہن شرعی گل کرو شرعی کنا مسئلہ کیوں رات جڑا کنجر خان نے کرائے سی اودوں شریعت کو دیتی دین اودوں شریعت کتے گئی سی سمجھ آ رہی نا گل جدو رات ہجڑے نچدے رہا جدو رات کنجریاں نچدیاں رہیاں اس وقت شریعت کتھے گئی سی اس وقت شریعت یاد نہ آئی جدو اپنیاں بیٹیاں نو اسی تیار کر کے بازار دی رونق بنایا اس وقت شریعت کتھے آج کہہ دیا نا 20,000 روپیہ اور شرعی مسئلہ ہے وہ جی جو شریعت کا مسئلہ ہو لیاؤ ذرا 50,000 کہہ دیئے نہیں جی وہ ذرا جدا 5,000 روپیہ شرعی مسئلہ ہو لیاؤ چھڑو بران جی اچھا دونوں نکاح دے ٹائم شریعت یاد آ جاتی ہے تے پہلے شریعت کتھے گئی بھئی پہلے شریعت کا خیال نہیں اس واسطے ملیو شریعت دی تابعداری جے شریعت نو منیا تے صحیح معنی چ منو شریعت دی گل مننی تے صحیح معنی دے طریقے نال منو جویں شریعت نو منن دا ہاں جے منو جویں صحابہ منیا میرے نبی دی شریعت یہ کہندی کہ تواڈی بیٹی پیر وچ عجائب ہویا جڑی والیم جیباں پائیاں جانیاں ان دی آواز بھی غیر محرم نہ سنے اے پجاباں دی وچ گرو دے وچ جڑا او دانا پایا جاندے ان دی آواز بھی شریعت باہر نہیں سننا چاہندی ہیں تے اون دے منہ دے وچوں نکلن والے لفظاں دی کیویں برداشت کرے گی اون دے حسن و جمال جدوں بازاراں وچ نکلدی ہوے گی اودوں کیویں شریعت دی کتنا سخت ساڈے کول موبائل ہی ہوے نا آ موبائل ہی اسی دے تے قبر اُتے گلاس تاکہ انہوں نقصان نہ ہوئے ہر پاسوں محفوظ کرنے ایدہ ہی کہ نہیں انہیں نقصان نہ ہوئے اگر ان دے کور نہ ہوئے تھلے ڈگیا ٹوٹ جائے گا نقصان ہو جائے 35-40,000 50,000 کسی کو لاکھ 2 لاکھ دا وہ سارے دا نقصان ہو گیا کہ نہیں سوچنے والی گل جے ایک اے چیز شانی چھڑکا جے انہوں اسی بچاؤن واسے اتنا محفوظ کرنے ہاں سوچنے والی گل جن دے بارے شریعت وچ اللہ دے قرآن دا حکم ہے کہ اپنی بیٹی نو با پردہ رکھو پردے دے وچ رکھو اندر جے گندی مکھی نہ پوے گندی نگاہ نہ چلے سوچنے والی گل ان دے پردے دا کتنا حکم ہے یار وہ شریعت جس عورت نو مرن تو بعد مرد واسے کنے کپڑے نے کنے کپڑے نے کفن دے 3 تے عورت واسے 5 کپڑے نے مرن تو بعد وہ جڑی شریعت مرن تو بعد عورت نو اتنا پہ پردہ دیندی ہے وہ جوندی حالت وچ کتنا پردہ پہ دیندی جوندیا اور مرن تو بعد کسی بھی پیڑی نظر نہ نہیں ویکھنا مرن تو بعد کہ کوئی بھی ایسے نظر نہ ویکھے گا وہ تے شریعت انہوں 5 کپڑیاں جو بند بھی کر دی نہ غیر محرم دی اکھ بھی نہ ویکھ رہے 5 کپڑیاں دے اندر جدو زندہ حالت دے اندر ہے وہ تو بہت ہی ہوندے واسے پڑھتا کہ اساں بالکل فارغ کی ہوئی کوئی وہ تو اگے پیچھے اسی بڑے حاجی نمازی ہیں اگے پیچھے اسی بڑے بڑے ماشاءاللہ حاجی بن جاندے ہیں نمازی بن جاندے تے جدو اداں دا ویلا آ جائے کوئی نہیں جی ہن کھیڈن دا ٹائم 2-4 دن آیا جی اے خوشی دا ٹائم ہے خوشی دا ٹائم نہیں ہے بغیرتی دا ٹائم یہ ساڈے اندروں ایمان جڑا ختم ہو چکیا نا جڑی اندر اے دنیا حبس پری ہوندا ٹائم ہے اس واسطے ایک دن میرے نبی دی حدیث قیامت تالے دن ایک عورت دی وجہ دے 5 بندے جہنم تے جان گے ایک عورت دی وجہ دے نال اوندا باپ جہنم تے جائے گا اوندا وڈا ویر جہنم تے جائے گا اوندا سائیں جہنم تے جائے گا اوندا سوری 4 بندے دی ذکر ہاں اوندا پتر جہنم تے جائے گا ایک عورت دی وجہ تیاری پھڑ لو جڑے جڑے روک نہیں سکدے جڑے جڑے روک نہیں نہ سکدے تیاری رکھو پھر اگلے جان اللہ کے دعائیں اللہ پاک عمل دی توفیق عطا